السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اے کے شو. آج ون کویسچن میں میرا ٹاپک ہے جو بھی ریسنٹلی یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ہمارے یونائٹیڈ نیشن کے جو ایمبیسیڈر ہیں عاصم افتخار صاحب, انہوں نے کچھ اسرائیلی ایمبیسیڈر کو جوابات دیے ہیں. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel. پوچھتے ہیں احمد سے کہ کیا بات ہوئی وہاں پہ. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام, ناظرین کو بھی السلام علیکم اینڈ ہیلو. عاصم افتخار تو ہیرو بن گئے ہیں پاکستان میں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کے لیے. جی یہ بہت امپورٹنٹ رسپانس دیا ہے پاکستان نے, اور میں بڑا سرپرائز ہوا ہوں کہ مجھے نہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان گورنمنٹ اس طرح اس کو رسپونڈ کرے گی, کیونکہ اوبیسلی اس طرف تو اسرائیل اور وہاں پہ تو رومرز چل رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے. اچھا, جیسے پچھلے ڈفرینٹ, ابھی سوشل میڈیا کی خبریں کیا پتہ درست بھی ہیں کہ نہیں, لیکن اصل میں جو رسپانس آیا ہے عاصم افتخار صاحب کا, وہ اتنا اپروپریٹ تھا رسپانس کہ میں بڑا آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, کہ میں نے کچھ وہاں سے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں ان کے اس رسپانس سے. جو عرب ورلڈ ہے نا, یہ انہوں نے بڑی زندگی گزاری ہے اپنی بڑی عیاشی اور آرام کے ساتھ. یہ اتنے پیسہ ان کے پاس اتنا ہے, اور اتنے یہ زوم میں ہیں اس پیسے کی وجہ سے کہ انہوں نے اسکائی لائنز بنا دیے, بلڈنگز بنا دیں, انفراسٹرکچر ایسا بنا دیا جو کہ دنیا کے کسی کنٹری میں بھی نہیں ہے, جو دبئی وغیرہ میں, قطار میں بھی جو بنائیں بلڈنگز وغیرہ. لیکن انہوں نے اسلحہ بھی خرید لیا, سب کچھ, جہاز بھی ہیں ان کے پاس, سب کچھ ہے. لیکن اسرائیل نے کیسے حملہ کر دیا. اسرائیل نے اٹیک کیا, اس کو وہ سوری نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا وہ دوبارہ بھی کرے گا اگر یہ ہاربر کریں گے اس طرح کے لوگوں کو. تو اور میں سمجھتا ہوں جو قطار کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قطار میں جو امریکنز ہیں ان کی سیکنڈ بگیسٹ, پینٹاگون کے بعد سیکنڈ بگیسٹ بیس ہے وہاں, اور وہ تو گارنٹی ہے قطار کی سیکیورٹی کی. اس کے باوجود 2 دفعہ اٹیک ہوا ہے 6 منتھ میں. ایران نے بھی کیا ہے, اگرچہ کہ ایران کے پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے ڈائریکٹ کال کیا تھا بعد میں قطار کے امیر کو, اور ان کو بولا تھا کہ یہ آپ پہ اٹیک نہیں ہے, یہ امریکنز بیس پہ ہم نے اٹیک کیا ہے ان ریٹیلیشن ٹو دا اسرائیلی اٹیک ٹو دا ایران. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے, جو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ ایسے ایک دم کسی کنٹری کے اندر آپ جائیں, اور اسرائیل کو روکنا تقریباً مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ لاسٹ 72 آورس میں تقریباً 6 کنٹریز مسلمان کنٹریوں پہ انہوں نے حملہ کیا, 6 کنٹریز میں. اینی وے, جو سیکورٹی کونسل کی میٹنگس تھیں, اس میں میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں جو عاصم افتخار صاحب جو پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہاں پہ, ایمبیسیڈر ہیں یونائٹڈ نیشن میں, ان کی جو اسپیچ تھی وہ اتنی مدلل اور اتنی پراپر رسپانس, ہی نیمڈ اٹ ایون کہ سیکورٹی کونسل ریزولیشن میں اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا. یہ میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں اسرائیل کا نام آفیشیلی نہیں لیا گیا, لیکن پاکستانی جو مندوب تھے انہوں نے ڈائریکٹ اس سے ڈائلاگ کیا ہے ڈینی ڈونن سے, جو اسرائیل کے مندوب تھے. ان کی باری نہیں تھی, پاکستان والوں کی باری نہیں تھی. جی, تو انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ وہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا. اب مسئلہ یہ کہ 7 چیزیں میں نے نکالی ہیں اور کچھ میں نے نوٹ بھی کی ہیں جو افتخار صاحب کے جو رسپانس میں تھیں. پہلا ان کا بڑا امپورٹنٹ رسپانس تھا کہ یہ جو اسرائیل نے جو دوحہ پہ اٹیک کیا, یہ انٹرنیشنل جو رائٹس ہیں نا, انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے, کیونکہ یہ سوورنٹی کی وائلیشن ہے, یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے, ان پرووکڈ اٹیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ اسرائیل از ایگریسر ہے. انہوں نے ایک, اور مزیدار کی بات یہ کہ یہ جو حملہ ہوا ہے نا یہ سویلین ایریا میں ہوا ہے, تو یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بھی, لاء کی بھی وائلیشن ہے. تو پہلا تو انہوں نے اس کو بولا کہ یہ ان پرووک سوورنٹی پہ حملہ ہے, تو اس لیے یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ان کو لتاڑا اس رسپانس میں. آئی ایم ویری امپریس. وہ ہیرو بن گئے پاکستان میں.
ہونا بھی چاہیے. جو لوگ اپنے وطن کے لیے اس طرح بات کرتے ہیں اور جو حق سچ کے لیے بات کرتے ہیں, آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہم تو ویسے ہی ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی ہماری بھی عزت ہو اس مسئلے میں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ ہی ٹاک لائک دیٹ. سیکنڈلی چیز جو میں نے اس میں سے اٹھائی ہے وہ ہے کہ دا تھریٹ ٹو ڈپلومیسی, ان کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں قطار نے آلویز میڈیٹرز کا کام کیا ہے. جیسے امریکہ اور افغانستان میں جو طالبان کے درمیان ڈائلاگز ہوئے تھے اور امریکہ نے پل آؤٹ کیا اپنی آرمی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لاسٹ نوٹ تھا اس کے اندر, تو قطار نے جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو قطار نے بڑا ایک اچھا میڈیٹری, اور جتنے بھی ایشوز ہیں ہمیشہ قطار جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ وہ میڈیٹری کرتا ہے. تو جب یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی تھی جو کہ اس جو غزہ اور جو حماس اور اسرائیل کا ایشو ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے, تو اسرائیل نے اس کو سبوتاج کر دیا, اس کے اوپر اٹیک کر کے. لگتا ہے ایسا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہی نہیں ہے کہ پیس کریٹ ہو. تو دیٹس اندر پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. اچھا, ریجیکٹ تھرڈ پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو ڈینی ڈنن تھے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو تھا اسامہ بن لادن کو اس نے رکھا ہوا تھا, تو پاکستان جو ہے انوالو ہے, جیسے انڈینز آلویز پاکستان کو کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی وہ انڈیا اور اسرائیل ایک ہیں, یعنی کہ ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جی پاکستان کے اندر سے نکلا تو پاکستان تو ہاربر کرتا ہے ٹیررزم کو, تو کیسے یہ کیسے ہمیں برا کہہ سکتے ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی طرح سے جواب دیا کہ یہ جو اسامہ بن لادن کا نام لے رہے ہیں یہ تو بالکل اپنی بات کو ڈائیورٹ, اس کا تو کوئی لنک ہی نہیں بنتا. جو انہوں نے کیا ہے, پاکستان کی اسٹیٹ تو شامل نہیں تھی اسامہ بن لادن کے پیچھے, وہ تو ایک انڈیویجول کے طور پہ ہائڈ تھا. اور اوبیسلی اور پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے کتنی کوششیں کی ہیں. جو بھی ٹیررزم کی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان نے ہمیشہ, اگرچہ آپ چلیں کریڈٹ دے دیں کہ امریکن پیسہ دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان فرنٹ لائنر فائٹر ہے ان سارے کیسز میں. تو پاکستان کا نام لینا ہے, پاکستان کو اسٹیٹ تو نہیں کسی کے اوپر جا کے حملہ کر رہی یا کسی کے علاقے پہ قبضہ کر لیا, کسی کو بے دخل کر دیا. تو ویری گڈ آنسر فرام افتخار صاحب, عاصم افتخار صاحب. تو دوسرا یہ کہ انہوں نے نا اسرائیل کو نا کلیئرلی بولا ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے, اٹس ڈن بائی دا اسٹیٹ, بائی دا گورنمنٹ. یا گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیررزم کر رہی ہے, اٹس ناٹ این آرگنائزیشن. اگر آپ حماس کو بولتے ہیں, میں پرسنلی طور پہ تو سم ٹائم میں سوچا کرتا ہوں کہ شاید حماس جو ہے وہ انہی کا ایک چھوڑا ہوا ونگ ہے, کیونکہ حماس نے جب 7 اکتوبر کو جو کیا اسرائیل کے اندر اور اتنے لوگوں کو مار دیا وہاں پہ انوسینٹ پیپل کو, تو اس وقت حماس کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تو کوئی کنٹری پنگا نہیں لے رہا, تو ہم کیا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح حماس کو انہوں نے رکھا ہوا اس کام کے لیے. مگر سوری میں بات کر وہ جو حماس والی سائڈ پہ کہتے ہیں کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ چکے تھے, جتنا اسرائیل ظلم کر رہا تھا وہ حد پار ہو چکی تھی. مے بی دیٹس رائٹ, بٹ آپ پلیز کنٹینیو. جی, تو اب اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹیررزم کا انہوں نے عاصم صاحب نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ آکوپائر ہے, اگریسر ہے, کسی کی زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, زبردستی ان کو بے دخل کر رہا ہے, ان کو فیمن کر رہا ہے, ان کو وہ کیا کہتے ہیں کھانے کو نہیں, فوڈ سپلائی روکی ہوئی ہے, میڈیسنز روکی ہوئی. اور یہ خالی یہ لوگ نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے ہیں, ویسٹرنز کہہ رہے ہیں, جتنے ایڈ ورکر مار دیے گئے ہیں, جرنلسٹ مار دیے ہیں, وہ انگلش پیپل مارے گئے, یعنی کہ جو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ہیں جن کی بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو یعنی کہ مارا گیا ہے اسرائیل کانسٹنٹلی. تو ایک اسٹیٹ ٹیررزم کی ایک ویزیبل مثال ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے. انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ جو سوورن لاز ہیں جو دوسری کنٹری کی سوورنٹی کو آپ نہیں چیلنج کر سکتے اس کو کر رہا ہے. تو دوسرا انہوں نے ان کا ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے پاکستان نے قطر کے ساتھ اپنی پوری سولیڈریٹی شو کی ہے, اسٹینڈ بائی دا بردرز ان دا ٹائم آف ڈیفیکلٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایون کے پرائم منسٹر صاحب جو فارم 47 کے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے جا کے بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا انہوں نے کہ ایٹ لیسٹ جا کے انہوں نے پاکستان کو ویری نیکسٹ ڈے. تو آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ کہ کیا سچویشن ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے افتخار صاحب نے اس کو بڑا کلیئرلی اپنی سپورٹ شو کی ہے.
آصم افتخار صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کال کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اور اس کو اسی طرح نہ چھوڑا جائے, اس کو پنش کیا جائے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹکلی جیسے بھی پاسبل ہے, اس کو سینکشن کیا جائے واٹ ایور. لفظ تو نہیں بولا انہوں نے سینکشن کا, لیکن ان کا مطلب تھا کہ انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ ویکنیس ہے. They can do anything. اور پھر پاکستان میں جو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل لاز کی, جو پاکستان فالو کرتا ہے انٹرنیشنل لاز کو اور رولس کو, اور ٹیررزم کے خلاف جو پاکستان کی سروسز ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم فلی جو لا ہے اس کو اپہیلڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کو, اور ہم ٹیررزم کے خلاف پوری طرح جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عاصم افتخار صاحب کا جو یہ رسپونڈ, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ بہت ٹو دی پوائنٹ اینڈ ون ٹو ون کنورسیشن کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈینی ڈینن کے کو رسپونڈ دیا گیا ہے, اور بہت پڑھا لکھا رسپانس ہے. وہ کہتے تقریباً 5.5 منٹ کی ان کی اسپیچ ہے, بٹ ویری کول مائنڈڈ, ایوری ورڈ اینڈ ایوری سنگل ورڈ واز رائٹ ٹو دی اگر آپ ان کا, آئی ایم ویری امپریس, آپ ان کے الفاظ دیکھیں کتنے نپے تلے پر کیسے لیتھل الفاظ ہیں. ان کی بات وہ کر رہے ہیں ایک سمپل پڑھ, اور وہ امیجیٹ پریپیئرڈ اسپیچز ہیں. وہ یہ نہیں ہے بس جیسے اس نے کچھ کہا تو انہوں نے فوراً رسپانس تیار کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وی پراؤڈ آف دیٹ. زبردست. That's all. میرا جو پوائنٹس تھے میں نے ایکسپلین. Okay, thank you so much. No problem. Thank you so much for watching. اللہ حافظ. میری طرف سے بھی خدا حافظ. السلام علیکم.